کرام السلام علیکم۔ آج کی تاریخ 5 جون 2020۔ جیسا کہ آپ کو اطلاع ہے کہ آج کی شب 11:15 سے لے کے رات کے 2:34 تک، یعنی 5 اور 6 جون کی جو درمیانی رات ہے، بیچ کی رات ہے، اس میں چاند گہن لگ رہا ہے۔ لیکن یہ چاند گہن پینومبرل ہے۔ پینومبرل یعنی ایک پرچھائی کے مانند ہوگا کہ جو دکھائی نہیں ہوگا۔ ایک چاند گہن ہوتا ہے جو پورے چاند کو لگتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جو کچھ حصے کو لگتا ہے۔ اگر کچھ حصے کو لگے یا پورے چاند کو لگے تو اس صورت میں نماز آیات کا پڑھنا واجب ہے۔ لیکن چونکہ یہ پینومبرل ہے، یعنی ایک پرچھائی کے مانند ہوگا کہ جو محسوس نہیں کیا جا سکتا، تو جب محسوس نہیں کیا جا سکتا تو اس صورت میں اس پر نماز آیات کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ پھر میں اپنی بات کو دہرا رہا ہوں مومنین و ناظرین کرام کہ آج 5 اور 6 جون کو لگنے والا چاند گہن جو 11:15 سے شروع ہو کے رات کے 2:34 پر رہے گا، یہ چاند گہن پینومبرل ہے، یعنی ایک طریقے کی پرچھائی ہے، چھایا ہے جو محسوس نہیں ہوگی۔ لہذا اس چاند گہن کی سستانی صاحب کے فتوے کے مطابق نماز آیات کا پڑھنا مکلف پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے تو پڑھنے میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن ہاں وجوب کی، واجب کی نیت سے وہ نہیں پڑھ سکتا۔ پڑھنے کا طریقہ جو آسان ترین طریقہ ہے کہ جس میں بھولنے کے امکان نہیں ہے، یہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے۔ کہیں گے نماز میں پڑھتا ہوں، نماز آیات میں پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب قربتاً اللہ، یا کہیں گے نماز میں پڑھتا ہوں 2 رکعت چاند گہن کی واجب قربتاً اللہ۔ اگر آج کوئی نماز آیات پڑھنا چاہے گا، چونکہ یہ نماز آیات واجب نہیں ہے، تو بجائے واجب کے صرف و صرف قربتاً اللہ کہے کافی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور نماز آیات کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس نیت کے بعد تکبیر کہے، تکبیر کے بعد سورہ الحمد کی تلاوت کرے، سورہ الحمد کی تلاوت کی، سورہ الحمد کی تلاوت کے بعد کوئی ایک مختصر سورہ لے لے، مثلا سورہ انا اعطینا لے لے، اس نے الحمد کے بعد سورہ انا اعطینا پڑھا اور پھر رکوع میں چلا جائے، رکوع کے بعد پھر کھڑا ہو، اور جس طرح سے کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، کھڑے ہو کے تو سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا ہے ہمیں، صرف رکوع کریں گے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کھڑے ہو کے کہیں گے اللہ اکبر، اور اس کے بعد کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین، پورا الحمد کا سورہ پڑھ کے ہم پھر سورہ انا انزلنا پڑھ لیں، سورہ قل واللہ پڑھ لیں، سورہ انا اعطینا پڑھ لیں، کوئی ایک سورہ، یا وہی اسی انا اعطینا کو آپ دوبارہ پڑھیں، پورا سورہ پڑھیے، اور اس کے بعد پھر رکوع میں جائیے، پھر کھڑے ہوں گے، بنا سمع اللہ لمن حمدہ کہے اللہ اکبر کہیں گے اور الحمد پڑھیں گے۔ اس طرح سے 5 رکوع کریں گے۔ جب 5ویں رکوع میں جائیں گے تو 5ویں رکوع سے کھڑے ہو کے کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے کے لیے چلے جائیں گے، اور 2 سجدے بجا لائیں گے۔ سجدے بجا لانے کے بعد بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، یہ کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کے دوبارہ اسی طریقے سے نماز کو پڑھیں گے۔ دونوں رکعت میں 5 رکوع۔ رکوع سے سجدے میں کب جانا ہے؟ 5ویں رکوع کرنے کے بعد جب کھڑا ہوگا تب سجدے میں جائے گا، اس سے پہلے سجدے میں نہیں جانا ہے۔ اب رہا مسئلہ قنوت کب پڑھے۔ قنوت دیکھیں، ایک تو یہ مستحب ہے کہ ہر دوسرے رکوع سے پہلے پڑھے، لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ بھول جائیں، تو اس مستحب کو آپ جانے دیں۔ صرف 10ویں رکوع میں جب جانے لگے، یعنی دوسری رکعت کا جب لاسٹ رکوع آئے گا، لاسٹ رکوع میں جانے لگے، تب وہ کہے، تب جو ہے وہ قنوت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لے، اور قنوت پڑھنے کے بعد وہ 5ویں یعنی 10ویں رکوع کے لیے چلا جائے، دوسری کے 5ویں اور ٹوٹل رکوع کے 10ویں رکوع میں، تو 10ویں کے رکوع میں چلا جائے، اور رکوع میں جانے کے بعد
सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह, उसके बाद खड़ा होकर समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर अल्लाहु अकबर, और उसके बाद जाएगा और तशहुद दो सजदे करके तशहुद व सलाम पढ़ के नमाज को तमाम कर देगा। ये था एक तफसीली लेकिन आसान, के जिसमें भूलने के कोई इम्कान नहीं है। कोई भी एक सूरे आप लेके पढ़ना है अलहम्द के बाद, और उसके बाद रुकू में जाना है। दूसरा जो तरीक़ा, जो आसान तरीन तरीक़ा है, वो ये है कि आप एक सूरह कुल हो, मसलन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक ले लें। सूरह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक लिया तो पहले में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, और उसके बाद रुकू में चले जाएंगे। फिर खड़े होंगे अल्लाहु अकबर, मिन शर्रि मा खलक। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप मुकम्मल सूरे पढ़ेंगे तो जब पहले रुकू के बाद दूसरी बार खड़े होंगे तो पूरा आपको अलहम्द पढ़नी है। लेकिन अगर आप एक सूरे के उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो 5 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद आप जो हैं जब दूसरे रुकू के लिए खड़े होंगे तो फिर सूरह अलहम्द का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वही एक आयत पढ़ेंगे, उसकी अगली आयत, और उसके बाद रुकू में चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये नमाज अदा करनी है। बहरहाल फिर ये बता रहा हूँ कि आज की नमाज 5 और 6 जून के बीच की जो रात है, कि जिसमें 11:15 से शुरू होकर 2:34 तक चांद गहन रहने वाला है। ये चांद गहन महसूस नहीं होगा, पेनुम्ब्रल है, इसलिए इसकी नमाज वाजिब नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।